نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين يتوفون منكم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں۔ گویا شوہر کی وفات کے بعد ایک بیوی کو کیا کرنا ہے؟ یتربصن، وہ انتظار کریں، روک کر رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کو، 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، انتظار میں رکھنا ہے۔ انتظار کا یہ وقت، روکے رکھنے کا یہ وقت عدت کہلاتا ہے۔ ہر بیوہ کی عدت، خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ 4 مہینے اور 10 دن اسلامی یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے، دوسرے حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا، بجز خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو، اور نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنے، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ زیب و زینت والا لباس نہ ہو، سادہ لباس ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو کست الاظفار، یعنی خوشبو لگا لے، یعنی نجاست دور کرنے کے لیے، جیسے عام طور پر خوشبودار صابن یا شیمپو استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس حد تک اجازت ہے، لیکن اسپیشلی خوشبو لگانا اور میک اپ کرنا اور عمدہ لباس پہننا یہ منع ہے۔ وہ کہتی ہیں نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، یعنی گھر سے نکلنے سے روکا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الحیض۔ اسی طرح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازمی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میک اپ کی کوئی بھی قسم، خواہ سرما جیسی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، کہ سرما علاج بھی ہے اور میک اپ کا بھی ایک طریقہ ہے، تو اس سے بھی آپ نے منع کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ اس عورت کو بیمار چھوڑ دیا جائے اور اس پہ ظلم و ستم کیا جائے، یعنی سرمے کے علاوہ کوئی اور چیز ڈال لی جائے جو زیب و زینت کا سبب نہ ہو لیکن محض علاج ہو۔ یعنی اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ علاج سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اصل مقصود زیب و زینت سے روکنا ہے۔ پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو بھی آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں یہ عدت پورا 1 سال تھی۔ یعنی یہ 4 مہینے عورت کو قید کرنا مقصود نہیں ہے، عورت پر مختلف نفسیاتی اور جذباتی دیگر اسباب کی وجہ سے اسے یہ 4 مہینے ایک طرح سے سہولت کے دیے گئے ہیں اور سوگ منانے کے دیے گئے ہیں، اور جتنا ضروری تھا بس اتنا ہی رکھا گیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے کہ صرف 4 مہینے بھی نہیں، 4 مہینے اور 10 دن، تو ان 10 دنوں کو جو بڑھانا ہے اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ تو دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورت پورا 1 سال عدت کرتی، اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی۔ حمید نے زینب سے پوچھا، یعنی جو راوی ہے حدیث کے، کہ یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تو اسے ایک تنگ و تاریک جھونپڑے میں بٹھا دیا جاتا، یعنی عام نارمل زندگی بھی گزارنے نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کسی الگ سے جا کے کسی قید خانے میں ڈالو، لیکن دور جاہلیت میں ایسا ہوتا۔ برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ کوئی دوسری آرائش و زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی۔ سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا، بکری یا کوئی پرندہ لاتے جسے وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ سے رگڑتی
اور کبھی وہ جانور مر بھی جاتا. یعنی آپ دیکھیں نا ان کے رسم و رواج کس کے تو خرافات پر مشتمل ہیں. اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی. تو اس طرح یہ اونٹ کی مینگنی کو سامنے لا کے رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کی اب عدت ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی. اب دیکھیے کہ ایسے حالات میں اسلام نے 4 مہینے 10 دن تک اس کو ایک تو مدت میں کمی کی گئی، دوسری بات یہ ہے کہ اسے اس قسم کی خرافات سے نکالا اور ایسے تکلیفوں سے اسے نجات دی. کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے کے بدترین حالات کا بھی تھوڑا علم ہو. تو گویا یہاں پر بیوہ عورت کی عدت بتائی جا رہی ہے، اس عدت میں کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے. نمبر 1 یہ کہ سوگ کی سی کیفیت ہو، نمبر 2 یہ کہ زیب و زینت سے پرہیز ہو، اور نمبر 3 یہ کہ وہ اسی گھر میں رہے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی وفات کے بعد وہاں سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی کہ شوہر کے گھر نہیں رہتی، میں اب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں. تو آپ نے فرمایا جس گھر میں تجھے اپنے خاوند کی موت کی خبر آئی ہے اسی میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. اور شاید یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ کیونکہ اس گھر سے کئی یادیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے وہاں پر رہ کر فیصلے کرنا ہوتے ہیں، اور بھی کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں، اس لیے اسی گھر میں عورت کو رہنے کا دراصل حق دیا گیا ہے. اس کو بھی قید نہ سمجھا جائے کہ اس کو وہاں پر جبرن روک لیا گیا. وقتی طور پر جذباتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک عورت یہ فیصلہ کر لے کہ میرا خامن تو گیا اور میں بھی یہاں سے جاتی ہوں اور میں اپنے ماں باپ کے پاس جا کر زیادہ کمفرٹیبل ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بعد میں ٹھنڈے دل سے سوچے تو اسے اسی گھر میں رہ کر اپنے تمام فیصلے کرنا اور تمام باقی ماندہ ذمہ داریوں کو نبھانا زیادہ فائدہ مند معلوم ہو، اور جو یقیناً ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں. یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جو عورت حاملہ ہو اور بیوہ ہو، یعنی وہ پریگننٹ ہے اور پھر بیوہ ہو گئی، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، اس کی عدت وضع حمل تک ہے. قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی گئی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 مہینے اور 10 دن ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ طلاق میں یہ مدت 3 ماہ ہے، خلا میں 1 ماہ ہے، اور بیوگی میں 4 ماہ 10 دن ہے. بنیادی طور پر عورت جو ہے اس کے اندر جذباتی کیفیات زیادہ ہیں، چھوٹے دل کی عموماً مالک ہوتی ہے، جلد غصے میں آ جاتی ہے، جلد ناراض ہو جاتی ہے، جلد دکھی ہو جاتی ہے. تو ایسے میں اس کو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے لیے بنیادی طور پر وقت دیا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا عام محاورے میں ٹیک یور ٹائم. تو یہ دراصل اس کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں بہتر طور پر آ سکے. وہ درمیان کا ایک انٹرم پیریڈ ہے، ایک انتظار کا وقت ہے، اسی لیے اس کو اجل اور عدت کے نام سے پکارا گیا. اور عدت کو اس لیے بھی عدت کہتے ہیں کہ اس میں گنتی بھی پوری کی جاتی ہے عدد سے. پھر اس میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کا حمل ظاہر ہو جائے، لیکن اگر عورت حاملہ نہیں بھی، یا بوڑھی ہے یا ایسا ہے، تو بھی اس میں محض اسی وجہ سے 4 مہینے 10 دن نہیں، بوڑھی عورتوں کی بھی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہوگی. اور اس دوران میں آپ دیکھیں کہ عام طور پر تو حمل کی علامات جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں مختلف اور سمپٹم سے، لیکن بعض خواتین میں وہ سمپٹم ظاہر نہیں ہوتی. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمل کے 16ویں ہفتے پر جو جنین ہوتا ہے وہ موومنٹ شروع کر دیتا ہے، جسے کوئکننگ کہتے ہیں، اور اس کا ہلنا جلنا کہتے ہیں. یعنی اگر کسی بھی طریقے سے ابتدا میں حمل ظاہر نہیں ہوا تو 16 ویکس میں وہ لازمی طور پر ظاہر ہو جاتا ہے اپنی موومنٹ کی وجہ سے. اور 4 ماہ کے بعد بھی، یعنی 16 ویکس بنتے ہیں 4 ماہ، ہے نا، تو اس پر بھی ہفتہ 10 دن اور بڑھا دیے گئے تاکہ بات پوری طرح مزید واضح ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ گھر کے اندر رہے، تو یہ گھر کے اندر رہنا جو ہے یہ ویسے بھی عورت کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پر ایسی عورت جو شوہر کے جانے کے بعد تنہا ہو گئی ہو، اس کے لیے گھر زیادہ سکون اور امن کی جگہ ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت کی قوت فیصلہ بھی بہت متاثر ہوتی. عموماً بھی چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لینے کے لیے وہ اپنے شوہر کی محتاج ہوتی، اور شوہر کی مدد سے ڈیسیژن لیتے لیتے وہ ایک عادت سی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ سب بوجھ اس اکیلی پہ آ پڑتا ہے عموماً، اور پھر وہ غم اور دکھ کا بھی شکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. اور باہر نکلنے سے اس لیے بھی روکا گیا تاکہ اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے. ظاہر شوہر کی ایک حفاظت ہوتی ہے، شوہر کے جانے کے بعد وہ حفاظت جب ختم ہوتی ہے تو اس میں اس کو سنبھلنے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور اسٹرانگ ہونے کے لیے ایک وقت دیا گیا.
پھر اسی طرح زیب و زینت سے بھی جو پرہیز کرنے کو کہا گیا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورت پر دوسروں کی ایسی نگاہیں نہ پڑے یا دوسروں کے لیے اس میں کم سے کم اٹریکشن ہو اور اس کی طرف لوگ مائل نہ ہوں. اس کا مطلب نہیں کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ بازار میں زینت کر کے نکلے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں بھی وہ زینت کرتی تو ظاہر ہے کہ ایک عورت جو بغیر شوہر کے ہے، دوسری خواتین یا دوسرے لوگ اس کو پروپوز کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں بھائیوں وغیرہ کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں رہے کہ دوسرے اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. اور پھر یہ کہ اس مدت میں عورت کو پیغام نکاح بھیجنے سے بھی منع کیا گیا کہ نکاح کا پیغام نہ دیا جائے. تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف. پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن ہو چکے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. کس معاملے میں؟ فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ اپنی ذات کے بارے میں خود فیصلہ کریں. بالمعروف، لیکن یہ فیصلہ معروف پر مبنی ہو، شریعت کے قاعدے کے مطابق ہو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یہاں دراصل ان رسوم کا خاتمہ کیا گیا ہے جو عام طور پر بیوہ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی. بیوگی بذات خود ایک بہت بڑا غم اور دکھ ہوتا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن ایسے میں جب عورت کے ولی تعاون کرنے کی بجائے اس کے راستے میں اور مشکلات پیدا کرے تو یہ بوجھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور زیادہ عموماً بوجھ کیا ہوتا ہے کہ بیوہ کے دوسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پر ایک تو یہ کہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، دوسرے یہ کہ گھر والے بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے عموماً کہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے. بعض لوگوں کے ہاں تو اس عورت کو نعوذ باللہ منحوس ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی ہی قسمت والی نہیں تھی، اس لیے اس کا شوہر فوت ہوا تو دوسرا کوئی شادی اس سے کیوں کرے کہ وہ بھی خدا نخواستہ اس عورت کی وجہ سے فوت نہ ہو جائے. حالانکہ کوئی کسی عورت کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے فوت نہیں ہو سکتا. زندگی موت کا تو ایک وقت مقرر ہے. اس میں علیکم سے مراد عورت کے ولی بھی ہیں اور عام معاشرہ بھی مراد ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی نہ تو تم ولی کو تانا دو. کیا تانا؟ کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا سوگ بھی نہیں منا سکی اور تم اس کو بس گھر سے نکالنے پہ تیار ہو، یعنی اگر وہ دوسری اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کرے. اور اسی طرح عورت کو بھی یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ اس کے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کو نئی شادی کا شوق چڑھ گیا ہے. تو یہ معاشرے میں ایسی چیزیں عام ہیں جن کا خاتمہ یہ آیت کرتی ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہو چکے، سوگ کی مدت گزر گئی، اب اگر وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے اپنے دوسرے نکاح کے لیے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، اس کو برا نہ سمجھو، غیر شرعی رسوم کو شریعت کا درجہ مت دے دو اور ایک دوسرے کو تانا دینے کا ذریعہ مت بنا لو. اور یہاں جو معروف کی قید لگائی گئی کہ فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے معاملے میں معروف کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے. معروف کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے پہلے بھی اس پر بات ہوئی. معروف وہ جانے پہچانے طور طریقے، عادات اور ایک لحاظ سے مثبت کلچر ہوتا ہے معاشرے کا کہ جو معاشرے کی بھلائی ہی کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا شرعی قوانین، 2 اور 2 4، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، حلال اور حرام. لیکن کچھ چیزیں حلال اور حرام میں نہیں آتی مگر معروف میں آتی ہیں، جس کا پسندیدہ ہونا عقل، شریعت اور انسانوں کے نزدیک معلوم ہو. یعنی عقل بھی اس کا انکار نہ کرے، شریعت بھی اس کا انکار نہیں کرتی، اور لوگوں کے ہاں بھی ایک جانی پہچانی چیز ہے. یعنی معروف میں بہت وسعت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر معروف کو شریعت بنا دیتا اور قانون اور قاعدے کے اندر ڈھال دیتا تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی. تو جب شریعت کے علاوہ معروف کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر عام طور پر پائے جانے والے مثبت رسم و رواج ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر یہاں پر اس معروف میں شادی کے معاملے میں کفر کی رعایت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. کفر کا لفظ کبھی سنا؟ شادی کے معاملے میں کفر یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ اپنے بچوں کی شادی کرنے لگے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ بیٹی یا بیٹے کو جہاں پر بیاہ رہے ہیں وہ خاندان کس قسم کا ہے. کیا اس خاندان میں اور آپ کے خاندان میں کوئی طور طریقے یا کوئی چیزیں باہم ملتی ہیں، یا یہ کہ لڑکی اور لڑکے میں کسی قسم کی کوئی مماثلت یا موافقت ہے. یہ نہیں کہ ایک بہت پڑھا لکھا اور دوسرا انتہائی جاہل ہو. اور پھر صرف جہالت اس معنی میں نہیں کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا. بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسکول کالج میں نہیں جاتے لیکن اس کے باوجود
خواتین جو ہوتی ہیں بہت سمجھدار اور بہت سے پڑھے لکھوں سے آگے ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی ہم لکیر تو نہیں کھینچ سکتے کہ برابری میں یہ اور یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک انسان کی عقل اور سمجھ یہ بتاتی ہے کہ ہاں میری بیٹی یا بیٹے کا گزارا جس کے ساتھ اس کا میچ بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگر دونوں کی عادات میں، رنگوں میں، پسند و ناپسند میں، طور طریقوں میں بہت زیادہ فرق ہو تو عموماً پھر نبھا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بالمعروف کی قید لگائی گئی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ بھی وہ اپنے بارے میں کریں، یعنی اس معاملے میں عورت کو ایک طرح سے ایک حق دیا جا رہا ہے یا اسے ایک پلس پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذات کی بہتری کے بارے میں جو بھی وہ سوچتی ہے اسے سوچنے دیا جائے اور اسے فیصلہ کرنے دیا جائے، اور یہ صرف اس کی اپنی شادی کے حد تک ہی نہیں محدود، بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں، اپنے رہن سہن کے بارے میں، جس طرح بھی وہ چاہتی ہے اسے کچھ آزادی دو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ اچھا، فیما فعلنا میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، جیسے اب وہ زیب و زینت اختیار کرنا چاہے تو کرنے دو، ہاں، اسی طرح مقام عدت سے کسی اور جگہ جانا چاہے تو وہاں جانے دو، یعنی جو چیز وہ اپنے حق میں بہتر سمجھتی ہیں انہیں وہ کرنے دو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد بیوہ کی جو زندگی ہے وہ بہت تنگ کر دی جاتی، وہ ہر ایک کے لیے ایک نشانہ بن جاتی، ہر کوئی اس کو تانے دینا شروع کرتا، وہ کہیں نکلتی ہے تو اس کے اوپر غلط نظریں اٹھتی ہیں، تنہا رہتی ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کوئی اور اسے قبول کرنا نہیں چاہتا، کسی کے پاس جا کے رہنا چاہتی ہے تو وہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، بعض اوقات ماں باپ بھی بیزار ہوتے ہیں، بہن بھائی رکھنا نہیں چاہتے، پھر ایسے میں عورت بسا اوقات ڈیسیژن لیتی کہ چلو کہیں کام کر لو، کہیں اور کچھ، تو ہر چیز میں اس کے رکاوٹ ڈالی جانے لگتی۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ معروف کے دائرے کے اندر عورت کا جو ڈیسیژن ہے اپنی ذات کے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں یا ان کے مستقبل کے بارے میں، اس میں تم رکاوٹ نہ بنو۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اردتم بہ من خطبۃ النساء، جو بھی تم نے اشارتاً کنایتاً کہا عورتوں کے پروپوزل کے بارے میں۔ یہاں ارستم بہ کا لفظ آیا ہے، ارزا کا روٹ ہے عین رے ضاد، بات کو ایک جانب رکھ کر اشارے کنائے سے اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا، یعنی صریح الفاظ میں بات بتانے کی بجائے انڈائریکٹلی یا اشاروں میں بات کرنا، یہ تصریح کی ضد ہے، تصریح سواد والا۔ اور خطبہ کا روٹ ہے خطبہ، خطبہ، یہ اردو میں جو خطاب ہوتا ہے، آج فلاں صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو وہی روٹ ہے اس کا۔ خطبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے باہم گفتگو کرنا، خطاب کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کرنا۔ جب یہ خے کی پیش کے ساتھ ہو خطبہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے واعظ و نصیحت کرنا، تقریر کرنا، لیکچر دینا، اور اگر خے کی زیر کے ساتھ ہو خطبہ تو مراد ہوتا ہے شادی کے بارے میں گفتگو کرنا، نکاح کا پیغام دینا۔ اسی لیے عام طور پر اس کا ترجمہ منگنی کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے بعض تراجم میں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ خطبہ کا منگنی۔ تو منگنی بھی اصل میں کیا؟ منگنی کا لفظ اردو میں آپ دیکھیں مانگنا، انگریزی میں کیا کرتے ہیں؟ پروپوز کرنا۔ اچھا، اس سے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں منگنی کا کیا تصور ہے؟ تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، تھوڑا بہت تحفے کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے ایک بات پوری کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ایک رسم جو بنتی چلی جا رہی ہے اور اس موقع پر ساری برادری کو اکٹھا کرنا اور بڑی بڑی دعوتیں کرنا اور باقاعدہ لڑکی کو دلہن بنانا اور پھر لڑکے کا آ کر اس کو خود رنگ پہنانا، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں مراد اس سے کیا ہے؟ خطبۃ النساء، یعنی عورتوں کو شادی کا جو پیغام دو۔ او اکنن تم، یا چھپا کے رکھو۔ اکنن تم کس سے ہے؟ کاف نون نون سے، کن، کن یہ جو کان ہے ہمارا، تو اس میں بھی جس حصے سے واقعی ہم سنتے ہیں وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کنن غار کو بھی کہتے ہیں، کسی محفوظ جگہ پر چھپنا۔ او اکنن تم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے نفسوں میں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ شاید سے مراد یہ ہے کہ بیوہ عورت یا وہ عورت جس کو طلاق بائنہ ہو چکی ہے، ضروری نہیں بائنہ کے لیے 3 ہی ہوئی ہو، ایک بھی بائنہ ہو سکتی ہے اگر اس میں شوہر رجوع نہیں کرتا اور عدت ختم ہو جائے، تو عدت کے دوران واضح الفاظ میں پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا، ہاں اشارتاً بات کی جا سکتی ہے۔ لا جناح علیکم، کم سے مراد کون ہے یہاں؟ جو بھی پیغام نکاح دے،
تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتن عورتوں کو پیغام نکاح دو، اور اس میں بھی گناہ نہیں کہ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھو، بھی کسی پہ بھی ظاہر نہ کرو. آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت فطری چیز ہے نا. جس لڑکی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہوگی، یا وہ طلاق یافتہ ہوگی، یا وہ بیوہ ہوگی، اس کے بارے میں معاشرہ کسی نہ کسی طرح ضرور فکر مند ہوگا، سوچے گا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی میچ بنائے گا کہ اس لڑکی کی شادی یہاں ہو جانی چاہیے، فلاں کو اس سے ملا دینا چاہیے. تو یہ بات ہے فطری، اور اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس پہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہم ہی نظر آتے ہیں آپ کو کہ ہمارے بارے میں آپ سوچیں نہیں، تو آپ دوسرے کے شکریہ ادا کریں کہ کوئی آپ کے بارے میں کنسرنڈ ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک رعایت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کرو، کیونکہ اس وقت عورت جو ہے وہ ایک بہت ایموشنل، اس کو سیٹ بیک ہوتا ہے، یا وہ ایک شوق میں ہوتی ہے، وہ ایک جذباتی صدمے سے گزرتی ہے، چاہے طلاق ہو یا بیوگی کی صورت ہو. لیکن چونکہ نکاح ایک ایسی فطری ضرورت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اتنی سختی نہیں کی گئی کہ تم اشارتاً بھی اس کا ذکر نہ کرو. اشارتاً ذکر کر سکتے ہو. اچھا، اشارتاً ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈائریکٹلی. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بھی شادی کرنا ہے، کسی بھی مجلس میں یا کسی بھی طریقے سے یا اشارتاً ایک پیغام کنوے کر دیا جائے. طریقہ یا الفاظ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن براہ راست گفتگو نہ ہو. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب تم ان کا ذکر کرو گے. ان قریب، تذکرون، تم ذکر کرو گے، ہن، ان کا. روٹ ہے اس کا ذال کاف رے. دل یا زبان پر کسی چیز کا حاضر ہونا، یعنی تمہارے دل میں ان کا خیال آئے گا، یا پھر زبان پہ کہیں ان کا ذکر آ جائے گا. یعنی یہ ایک بالکل فطری چیز ہے، ایسا تو ہو جائے گا اور اس میں کوئی پکڑ نہیں. لیکن کیا منع ہے؟ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، تم نہ ان سے وعدہ کرو، سرًا، چھپ کر. یعنی نہ تو مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسی چھپی ہوئی گفتگو ہونی چاہیے، نہ ہی پیغام کے تبادلے کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے. یعنی اس حد تک تو قابل معافی ہے کہ تمہارے دل میں کسی عورت کا خیال آ گیا، یا تمہاری زبان پر اس کی پسندیدگی کا ذکر آ گیا، جیسے خاندانی نجی محفلوں میں عام طور پر ہوتا ہے. لیکن یہ بات قابل قبول نہیں کہ تم چھپ کر ٹیلی فون پر ان سے باتیں کرو، یا خط لکھو، یا کسی میسنجر کے ذریعے جا کر کوئی پیغام بھیجو. نہیں. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، خفیہ وعدے مت کرنا، خفیہ دوستی، چھپی دوستی نہیں، چھپے وعدے نہیں. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو بات معروف، بات بھلی. یعنی اشاروں کے نام میں برسر محفل تو کسی چیز کا ذکر تم کر سکتے ہو، پیغام کسی اور طریقے سے دے سکتے ہو، لیکن چھپ کر بات نہ کرنا. ولا تعزموا، اور نہ پکا ارادہ کرنا. عزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادے کو، پکے ارادے کو. عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا. حتی، یہاں تک کہ یبلغ الکتاب، پہنچ جائے عدت، اجلہ، اپنے مقرر وقت کو. یعنی عدت اپنے مقرر وقت کو پہنچ جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عدت پوری ہو جائے. جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک تم نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے. اور اس میں بیوہ عورت بھی شامل ہے اور مطلقہ رجعیہ بھی شامل ہے. مطلقہ کون ہے؟ جس کی طلاق ہو چکی ہے. رجعیہ جس میں شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے اس کا اپنا ہی خامد رجوع کر لے. اور اگر کبھی کوئی شخص کسی عدت والی عورت سے نکاح کر ہی بیٹھے تو ایسے نکاح ہمیں تفریق کرائی جائے گی، الگ کیا جائے گا ان کو. یہ نکاح درست نہیں. اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عدت بھی گزر جائے تو پھر بھی ان دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے. فاحذروا، بس اس سے ڈرو. یہ کیا بات ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، اس سے ڈرو. کیا مراد ہے اس بات سے؟ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے. کیوں کہا گیا اس سے ڈرو؟ خیال آنے پر بھی ڈرو. کیوں؟ ابھی تو کہا گیا تھا خیال آنے پہ پکڑ نہیں، ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ڈرو جو بھی تمہارے دل میں خیال آ رہے ہیں. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو.
یہاں دل کے خیال پہ پکڑ کی بات ہو رہی ہے. چلیے مجھے یہ بتائیے، کیا دل میں آنے والے خیالات پر کسی کو اختیار ہے؟ پھر کیا جو چیز اختیار سے باہر ہو اس پر کوئی پکڑ ہے؟ اگر پکڑ نہیں تو ڈرنے کی بات کیوں کی گئی؟ اگر پکڑ نہیں تو ڈرنے کی بات کیوں؟ پھر ڈرنا کیسا؟ ڈرا تو اس وقت جاتا ہے جب کسی چیز پر پکڑ ہو رہی ہو یا پکڑ ہو سکتی ہو. جب دل کے خیالات ہمارے اختیار میں ہی نہیں تو پھر ہمیں کیوں پکڑا جائے؟ یہاں نمبر 1 تو عزم کی بات ہو رہی ہے، اور ایسے خیال پر پکڑ کی بات ہے جو عمل میں بدل سکتا ہو، جس پر ایکشن لیا جا سکتا ہو، جو انسان کو ایکشن کی طرف لے جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ خیالات غیر اختیاری ہوتے ہیں اور کچھ خیالات اختیاری ہوتے ہیں. اختیاری خیالات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جان بوجھ کے، مثلا نماز کے بارے میں آتا نا کہ جو خیالات تو انسان کے بس سے باہر ہوں، خود بخود آ جائیں، ان پہ تو پکڑ نہیں. لیکن کچھ خیال ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قلب کہا، دل کی باتیں، کہ خیال آیا پھر گیا نہیں، پھر اس پر انسان ایسا محو ہوا، اپنے دل سے وہ باتیں شروع کر دی، اور پھر صرف اتنی بات رہ گئی کہ وہ عمل میں آ جائے. اس چیز سے منع کیا گیا. یعنی خیال آئے اور جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ خیال جو آ کے ٹھہر جائے اور اس پر اندر ہی اندر عمل بھی ہونے لگے، وہ منع ہے. پھر اسی طرح کچھ خیالات ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو اور بے وجہ وہ دل میں جڑ پکڑ جائیں، جن کو بدگمانی بھی کہا جاتا ہے. جیسے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بچو تم گمان کرنے سے، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی. پھر قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں. تو جب گمان گناہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی. تو وہ خیالات جو محض آ کر چلے جائیں وہ تو قابل معافی ہیں، لیکن وہ خیالات جن کو فالو کیا جائے اور جو فالو کرتے کرتے عزم بن جائیں اور بس اتنی دیر ہو کہ عزم عمل میں بدل جائے، اس کی ممانعت ہے، کیونکہ پیچھے اسی سے منع کیا جا رہا ہے نا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا حوالہ دیا ہے. اسی کی بنیاد پر قوانین کا صحیح احترام کیا جا سکتا ہے. فاحذروہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی ڈھیل سے کسی دھوکے میں نہ پڑو، نہ جا اس کے تحمل پر، کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے، کہ ہے سخت انتقام اس کا. یعنی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتے تو ہم اور پھیلتے جاتے ہیں، چوڑے ہوتے جاتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے. وہ فوری نہیں پکڑتا، لیکن اس کا یہ جو تحمل ہے، اس کا جو حلم ہے، اس کی وجہ سے تم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو اور غلط کام مت کرتے چلے جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم.